السلام علیکم۔ میرا نام محبوب احمد ہے۔ میں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ڈی جی خان ریجن سے ریسنٹلی سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں سلیکٹ ہوا ہوں اور میرا میرٹ نمبر 3 ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی انٹرویو کی تیاری کی ہے وہ یہ جو جاب سٹیشن والا چینل ہے اسی سے ہی موسٹلی میں نے تیار کی ہے، جو اس پہ مطلب جتنی چیزیں اپلوڈ ہوئی تھی۔ جو ادھر میرا انٹرویو تھا وہ 7 اپریل کو تھا، اس سے پہلے جتنے بھی انٹرویو ہوئے تھے، جتنے بھی انٹرویو ایکسپیرینس اس چینل پر شیئر کیے گئے تھے، میں نے وہیں سے موسٹلی تیاری کی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا جو انٹرویو تھا 90% یہی کوشچن تھے جو اس چینل پر اپلوڈ ہوئے پڑے تھے آلریڈی۔ تو میرا جو ہے نا 7 اپریل کو انٹرویو تھا، تو جو میرا انٹرویو کا نمبر تھا وہ دوسرا تھا۔ تو میں انٹر ہوا ہوں، ہمارے جو پینل کا چیئرمین تھا وہ اسلم خان نیازی صاحب تھا، اور ایک ایس پی تھا، اور ایک جو ہے جج صاحب تھے۔ میں جب انٹر ہوا ہوں تو اسلم صاحب نے کہا اپنا انٹروڈکشن کرو، تو میں نے انٹروڈکشن انگلش میں کروایا۔ تو وہاں پہ میں نے جو ہے نا ایک یونیورسٹی کا لفظ یوز کیا، پریسٹیجیس، کیونکہ میں بی زیڈ یو کا تھا۔ تو سر نے کہا ہے کہ پریسٹیجیس تو نہیں ہے، تو کافی اس پر جو ہے نا پھر میرے سے سر اسلم صاحب نے رینکنگ پوچھی تو یونیورسٹی کے وہ میں نے بتائی، پھر انٹرنیشنل رینکنگ پوچھی تو وہ مجھے نہیں آتی تھی، میں نے اس پہ سوری کیا۔ اس کے بعد سر اسلم صاحب نے سبجیکٹ کے متعلق کوشچن پوچھنا سٹارٹ کر دیے۔ پہلا جو کوشچن پوچھا وہ ردر فورڈ کے بارے میں تھا۔ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بایو کیمسٹری سے تھا، اس لیے اس نے جو ہے نا کیمسٹری اور بایو کیمسٹری کے کوشچن پوچھے ہیں۔ تو سر نے پوچھا کہ ردر فورڈ کو انعام کب ملا، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں نے سوری کانفیڈنٹ کے ساتھ سوری کہہ دیا۔ اس کے بعد سر اسلم خان نیازی صاحب نے پوچھا کہ اس کو انعام نوبل پرائز کس وجہ سے ملا، تو وہ بھی مجھے نہیں آئیڈیا تھا، تو اس پر بھی میں نے سوری کر دیا۔ تو پھر سر نے مجھ سے پوچھا کیمسٹری اور بایو کیمسٹری میں فرق کیا ہے، تو وہ میں نے ایکوریٹ بتایا۔ اس کے بعد سر نے مجھ سے پوچھا کہ امائنو ایسڈز اور پروٹین میں کیا فرق ہے، وہ بھی میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا۔ پھر سر نے مجھ سے پوچھا کہ پروٹین کی کوئی بیماریاں بتا دو، تو وہ میں نے بتائیں، تو سر نے کہا ان کی سمپٹمز کیا ہوتی ہیں، تو وہ میں نے کچھ بتائیں، ایک دو مجھے نہیں پتہ تھا، تو وہ سر نے مجھے جو ہے نا کریکٹ کیا اس میں۔ تو اس کے بعد سر نے میرے سے اور کویشچن کیا سبجیکٹ کے بارے میں، بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی میں کیا فرق ہے۔ تو مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ تھا، لیکن تھوڑا بہت مجھے جو پتہ تھا میں نے فل کانفیڈنٹ کے ساتھ بتایا، تو وہ اس طرح ان کو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو نیکسٹ جو ہے سر نے مجھے جج صاحب کے پاس ریفر کر دیا ہے۔ جو جج صاحب تھا اس نے مجھ سے پہلا جو کویشچن کیا، اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہو، میں نے کہا مظفر گڑھ سے۔ کہتے ہیں مظفر گڑھ میں سب سے زیادہ کرائمز کون سے ہیں، تو میں نے کہا مظفر گڑھ سر جو ہے نا وہ تھل کا علاقہ ہے، دور دور علاقے ہیں، تو پہلے کرائمز ہوتے تھے وہ مال مویشی چوری ہوتے تھے، اب چونکہ آبادی بڑھ گئی، اب سب سے زیادہ جو پرابلم ہے مظفر گڑھ میں وہ ہے منشیات کا، اور ہمارا علاقہ ہے وہاں پتافی کا، وہاں سب سے زیادہ منشیات سمگلنگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اچھا، کہتا ہے پولیس کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے، میں نے کہا جی یس سر۔ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ میں کیا فرق ہے، تو میں نے اس کا بتایا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ اگر ایک جو ہے نا ملزم نہ بتا رہا ہو سچ تو کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا سر اس کی ڈیفرنٹ وے سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ کہتے پھر بھی نہیں بتا رہا، میں نے کہا پھر اور میتھڈ یوز کرنے چاہیے۔ کہتے یار ہم نے سارے میتھڈ یوز کر لیے، وہ پھر بھی نہیں بتا رہا، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا۔ تو پھر کہتا ہے ٹارچر کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ٹارچر کر سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں۔ اچھا پھر کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ جو جیل میں اسے اگر ہم سونے نہ دیں یہ ٹارچر میں آتا ہے نہیں آتا، تو اس کا مجھے جو ہے نا پتہ تو تھا، لیکن میرے منہ سے غلط جواب نکل گیا کہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو اس پہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا کہ شاید مجھ سے جو ہے نا اسی وقت مجھے پتہ چل گیا تو یہ میں نے صحیح جواب نہیں دیا۔ تو خیر نیکسٹ ایس پی صاحب نے پوچھا ہے کہ یار یہ بتاؤ فورینزک سائنس کیا ہوتی ہے، آپ نے تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، تو میں نے فورینزک سائنس کا مجھے آلریڈی ہی پتہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھنا ہے، کیونکہ یہ بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھا اور پولیس سے کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس پر میں نے کافی بہت اچھے ڈیٹیل سے تیار کیا ہوا تھا، مطلب میں نے ٹارگیٹڈ انٹرویو تیار کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں وہ انٹرویو والے،
اور یہ چیزیں میں نے پولیس میں مطلب اسٹیشن جا کر سب اچھی طرح سے لکھ لی تھی ڈائری پر، تو وہی میں ٹارگیٹڈ کوشچن انہوں نے مجھ سے پوچھے ہیں، تقریباً 90% وہی کوشچن تھے. تو میں نے اس کو فورینسک سائنس کے بارے میں فلی امپریس کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو غصہ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کبھی یونیورسٹی میں لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا سر نہیں. کہتا ہے اچھا بتاؤ اگر کراؤڈ آ رہا ہے اس میں سے ایک بندے نے نکل کے آپ کو تھپڑ مار دیا تو آپ کیا ریئیکشن کرو گے؟ میں نے کہا سر میں یونیفارم میں ہوں گا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو ایز سچ رسپانس کروں. تو کہتا ہے منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. میں نے کہا سر میں اس کراؤڈ کو جو لیڈ کر رہا ہوگا اس کے ساتھ نیگوسیشنز کروں گا. کہتا ہے گڈ. اچھا پھر کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک کیس آتا ہے تو ایک طرف آپ کو پرنسپل ہے، ایک طرف آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کس کو فالو کرے گا؟ میں نے کہا سر میں جسٹس مسٹ بی ڈن ویدر مسٹر اے ویدر مسٹر بی، نو باڈی از ابو دی لا. اس پہ وہ کافی امپریس ہوا. نیازی صاحب نے کہا کہ اگر بیگم بھی کہہ دے تو اس کے بھی نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتا ہے پھر تینوں پتر روٹی نہیں ملنی. تو ایسے اس نے شغل سے تھوڑا سا کیا میرے ساتھ. اس کے بعد ایس پی نے کہا ہے کہ آپ سیلری کتنی ہے پولیس کی سب انسپیکٹر کی؟ میں نے کہا 45,000 ہے. کہتا ہے اچھا. اس کے بعد اچانک نیازی صاحب نے بولا اچھا مجھے یہ بتاؤ، مجھے لگتا تھا کہ تم پولیس چھوڑ جاؤ گے، یہ چھوڑ جاؤ گے، سچ بتاؤ. مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں کنفیوز ہو گیا کہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں اس پوسٹ کے اہل نہیں ہوں. پھر مجھے تھوڑا سا ایک دوست نے بتایا تھا کہ آپ کو کنفیوز کریں گے. تو پھر میرے ذہن میں ہے کہ مجھے پریشرائز کر رہا ہے. تو میں نے جو ہے نا کہا سر فی الحال تو میرے پاس یہی اپرچونٹی ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا. کہتے نہیں یہ اپرچونٹی ہے تو ہے پڑی آپ کے پاس، مجھے وہ بتاؤ کہ تحصیلدار یا سی ایس ایس پی ایم ایس. میں نے کہا سر سی ایس ایس پی ایم ایس کروں گا. پھر نیازی صاحب نے کہا وہ تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ تحصیلدار یا لیکچرر نہیں لگو گے؟ میں نے کہا سر لیکچرر کی سیٹس نہیں آتی. کہتا فیوچر میں آ جائیں گی. تو مجھے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے سیدھا سیدھا اس کو کہہ دیا کہ سر وہ ہمارا رائٹ ہے، مطلب اوپر جانا ہر انسان کا رائٹ ہے تو میں ضرور جاؤں گا. کہتا ہے جی بالکل آپ کا رائٹ ہے. مینز یہ بات اس کو اچھی لگی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا سر نے پوچھا آپ کو اسلامیات میں مطلب کون سا پسند ہے حصہ؟ میں نے کہا سر مجھے جو ہے نا ہولی پروفٹ اور جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ اس میں زیادہ گرفت ہے. تو پوچھا کہ ہولی پروفٹ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بک کون سی لکھی گئی ہے؟ تو میں اس پہ تھوڑا کنفیوز ہوا تو میں نے بتا دیا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کہتا ہے اچھا یار اس کا رائٹر کا نام بتا. تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. میں نے کہا سر میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں اسے جا کر کنفرم کروں گا. کہتا ہے ابن ربانی تھا نا؟ میں نے کہا جی سر. کہتا ہے اچھا پاکستان اسٹڈی کے پورشن کے بارے میں بتاؤ. تو میں نے کہا سر پاکستان اسٹڈی کا جو ہے نا مجھے پری پارٹیشن، اس نے مجھ سے پوچھا تھا پوسٹ پارٹیشن یا پری پارٹیشن، ان میں سے کون سا فیوریٹ ہے؟ میں نے کہا پوسٹ پارٹیشن. کہتا ہے اچھا عدم اعتماد پیش ہونی چاہیے یا نہیں پیش ہونی چاہیے تھی؟ پھر میں جو ہے نا اس کو ڈپٹی اسپیکر والی رولنگ پڑھ کے سنانے لگیا، کیونکہ حالانکہ میں نے اس کا ایگزیکٹ آنسر صحیح سے تیار کیا ہوا تھا نیوٹرل والا، لیکن اس ٹائم پزل ہو گیا تھوڑا سا. تو میں جو ہے نا ڈپٹی اسپیکر والے رولنگ سارا وہی بتا دی. کہتا یار میں نے تجھ سے یہ ڈیٹیل نہیں پوچھی، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو میں نے کہا سر نہیں ہونی چاہیے. میرے منہ سے نکل گیا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن آئی تھنک اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو فیور کر گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا مجھ سے جج صاحب نے پوچھا ہے کہ یار یہ بتاؤ، آپ نے کہا سیلری 45,000 ہے، تو 45,000 سیلری میں کیسے گزارا کرو گے؟ میں نے اس کو پھر کہا کہ سر ریسنٹلی میں جاب کر رہا ہوں پرائیویٹ، اور 18,000 سیلری پہ جو ہے نا میں جاب کر رہا ہوں. تو اگر میں 18,000 میں ہی گزارا کر سکتا ہوں تو 45,000 تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے کوئی بھی اب اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے کے لیے. کہتا ہے صحیح گڈ، آپ جا سکتے ہو. تو اس طرح میرا انٹرویو ہوا ہے. بہت اچھا ہوا تھا، مطلب کانفیڈنٹ تھا، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، آئی کانٹیکٹ بھی اچھا تھا، ڈریسنگ بھی کافی اچھی کی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات لک بھی انسان کا میٹر کرتا ہے انٹرویو والے دن.